کیوں نے امام حسن و حسین نے بیعت کے وقت کہا کہ امیر معاویہ تیرا گروہ تو ایک باغی گروہ ہے جو عمار بن یاسر کا قاتل ہے، جس کے بارے میں یہ حضور کی خبر ہے، یہ حدیث ہے، لہذا ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، جنت کے نوجوانوں کے سردار بیعت کر رہے، تو اہل بیت کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ اہل بیت تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، علی کے معاملات کا وارث حسن ہے، علی کے امور کا وارث حسن ہے، امی حضرت علی کے اختلافات شہادت کے بعد ان کے معاملات کا وارث سیدنا حسن و حسین ہے۔ جب وہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے، باغی نہ کہا ہے، نہ مانے، نہ تسلیم کیے، بلکہ خلیفۃ المسلمین ملک الاسلام۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير۔ ما شاء الله۔ جناب صاحب ارشاد کرام قادر، حسب وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی معروف ہے۔ میری معلومات کی حد تک میرے بعد کوئی مولوی نہیں، یعنی اس تو بات وانو ریسٹے چھٹی ہے، اس واسطے چند منٹس جڑا ہے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، جاگو، تاکہ چند گزارشات میں تواڈے سامنے عرض کر سکوں۔ جے تسی مناسب سمجھو تے تھوڑا جا نیڑے آ جاؤ، یا پھر میں آگے آ جاؤں تواڈے کو، یا تسی نیڑے ہو جاؤ یا میں نیڑے ہو جاؤں، تھوڑی جی زحمت کرو، ویکھیے پھر ادھر بھی آ جاؤ، آ جاؤ تشریف لے آؤ، انشاءاللہ قریب قریب ہو جائیں، بہت فائدہ ہوگا، نفع ہوگا انشاءاللہ۔ کرسیاں تو صرف بزرگ رہے ہیں، جوان سارے آ جاؤ، ماشاءاللہ بزرگ بھی آ گئے۔ کرسی اگے کر لو، کرسیاں اگے لے آؤ۔ انبیاء علیہ السلام معصوم نے، پوری امت دا اس بات اتفاق اور شمع ہے کہ سارے انبیاء علیہ السلام معصوم نے۔ انبیاء علیہ السلام تو بعد انہاں تو علاوہ اور کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مغفور اور مرحوم نے، کہ اگر کسی صحابی رسول تو کوئی بات کوئی خطا ہوئی تو مغفور نے انہوں نے اللہ نے معاف کر کے جنت دا وعدہ کر لے۔ نبی علیہ السلام دے زمانے صحابہ کرام دے سب تو خلاف جڑا طبقہ سی وہ یہود دا سی۔ مدینہ پاک کی تاریخ پڑھ کے ویکھو،
یہودیاں نے ہی آپ نے صحابہ نو کما آمن السفہاء بے وقوف کیا نعوذ یہودیاں نے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نو تان اور تشنیع کردیاں ہویاں ذلیل کیا نعوذ عبداللہ بن عبی دی تاریخ پڑھ کیونکہ یہود دی فطرت انبیاء اور اصحاب انبیاء دی توہین تنقیس اونا دے مذہب دا حصہ ہے اسی واسطے اسی ہر نماز دی ہر رکعت وچ دعا کرنے غیر المغضوب علیہم کہ اے اللہ یہود دے راہ تو بچا کیونکہ یہودی ایسے بدبخت نے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ انہاں بغیر کسی قصور اور جرم دے بہت سارے انبیاء نو شہید کیتا ہے یہودی اتنے برے نے کہ انہاں اللہ تبارک و تعالیٰ دے بارے یہ بات کہی کہ ان اللہ فقیر و نحن اغنیاء کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اللہ دا ہاتھ تنگ ہے نعوذ اور اسی غنی ہے یہودیاں نے ڈائریکٹ اللہ نو گالیاں دیتیا نے عزیر علیہ السلام نو اللہ دا بیٹا کہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ یہودیاں نے کیا کہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ فرماندہ ہے کہ میرا بندہ میں نو گالیاں دے جدوں میرا بیٹا بنا دے یہودی اتنے برے لوگ نے ان کے نہ سیدہ مریم علیہ السلام تے تہمت زنا لگائی اتنے برے لوگ ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم نو شہید کرن واسطے قتل کرن واسطے انہاں دے گھر دا محاصرہ کی تھا لیکن اللہ نے یہودیت نشانوں نام و نشانوں مٹان لئی انہاں زندہ آسمان تے اٹھا کے رکھیا اور رکھیا یہودیاں واسطے ہی توجہ ہے ماشاءاللہ تسی ہن میں تو انہوں فلسطین والے پاسے لے جانا تے پھر اسرائیل دی مذمت کرنی ہے تسی تے ستے پے ہو سوتیاں دے پھر کی ہوندہ ہے پتہ تو ہاں اس وقت جاگو تاکہ اسرائیل دی مرمت تاکہ تسلی نہ ہوئے تو اسی جاگو گے تے ہوئے گی نا ہاں جاگ کے ہوشانی نارے تو میں انہوں آج جگا لینا شیخ صاحب انہوں جگا لینا لیکن انہوں جاگنا 3:30 بجے بس اے تھوڑا جا مسئلہ ہے ہاں اسرائیل دا علاج کرنا ہے انشاءاللہ اسرائیل کا ایک علاج نہیں اے ہونے بے کو جاگ دے اسرائیل کا ایک علاج ہاں انج بولو تاکہ تھوڑی آواز باہر نو نکلے نہ تے میڈیا تے ویسی دنیا جا رہی ہے اسرائیل تک پہنچے بس ساڑھے خلاف رات 2:30-3 بجے کی ہو گیا جیلہ میں اسرائیل کا ایک علاج ہاں ہون میں آنا با ہون الیکشن لوڑن دی لوڑ کھیڑی ہے ہون جہاد کرو توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں ہون کرسی تے بیٹھن دی کیڑی لوڑ ہے ہون الیکشن نالو بہتر نہیں با جہاد کرو توجہ ہے ماشاءاللہ ہاں تو ہن سمجھ میں لگتا 4 بجے آنی ہے جڑی میں گل کہی اسرائیل کا ایک علاج ہاں ہون مرکزی جمعیت اہل حدیث آندھی ہے با آؤ چلو چلیے پھر اسلامی حکمرانوں سنو اسرائیل مذمت نہ لینے نہیں ستا ہونا انہیں مرمت نہ ہونا ہے تو اسی اعلان جہاد کرو راہ کھولو اسی جان لی تیار ہے انشاءاللہ اسرائیل کا ایک علاج یہودیاں دا ایک علاج تو اسی میں دسو با یہودیاں دا علاج جہاد دے جڑے برانڈے بیٹھے نہ دا کی علاج تو اسی اگے آ جاؤ برانڈے والے سارے آ جاؤ نیتی ہے ساڑھا توڑے علاج میں نے کل پوچھ لینے سارے ہاں سارے آ جاؤ ماشاءاللہ دوڑے آؤ اگے نہیں تو میں بندہ بھیج دا پیا تاکہ تھوڑے علاج جڑا ہے وہ اسرائیل کا ایک علاج
انج مل کے بولو نا ہکو واری جی میں آمین رال کے آن دیو انج آواز آوے اسرائیل کا ایک علاج، اسرائیل کا ایک علاج، فلسطینیوں سے رشتہ کیا، فلسطین سے رشتہ کیا۔ ہون میں نے امید ہے پر تسی کوئی نیڑے نیڑے لگ گئے ہو جاگن دے۔ یہودی اتنے برے کہ رب نے انہوں نے کیا بات تسی جمعہ والے دن لے لو، یہ اتنی نفرت بھری قومی نے جمعہ والے دن عبادت تو انکار کی تھا۔ رب نے انہوں نے دیتا ہے چلو جمعہ نہیں دے پھر کی چاہتے انہوں نے کہ ہفتے والا دن، رب نے فرمایا پھر ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اللہ دا امر کے مچھلی چڑھے ہی ہفتے نو، انہوں نے پھر ہیلے تلاش کی تھی، کہنے لگے مچھلی آندھی ہے ہفتے نو، شکار ہفتے نو ساڑھے مذہب حرام ہے، انج کرو گڑے کھودو مچھلی جدوں چڑھے تے اگر روگ لو ہفتے روگ لو تے اتوار نو پھڑ لو، جی میں تسی جمعہ والے دن کر دے ہو، میں کر دے ہو نا ایک بندہ پڑھا ہوئے جامع عصریہ جمعہ، دوجہ پڑھا ہوئے جتھے 2 بجے ہوندہ ہے، تیجہ بندہ دکاندار پڑھا ہوئے جتھے 2:30 بجے ہوندہ ہے۔ یہ جڑ ترتیب تو سال آئی ہوئی نا، یہ کوئی آج دی نہیں، یہودیاں دی پرانی ترتیب ہے، اس واسطے اس ترتیب تو بچو۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جنہ اس ترتیب نے اختیار کیتا سی نا کونو قردۃ خاسئین، یہودیاں اللہ نے بندر بنایا سی ہفتے والے دن، پھر اس سازش اور ہیلے آج بھی جاری ہیں، کئی لینج میں تو ہیلے سناون لگا، اصل تے میرا موضوع کسی اور پاسے کدے نہ ٹر جائے، وگرنہ ہیلے بڑے عجیب ہیلے جی 2-4 تو انہوں سنا دیا تے تو انہوں تسی جاگ بھی جاسو۔ ہیلہ نمبر 1 جے زکاة نہ دینی ہوئے تے اللہ نو ارادی رکھنا ہوئے تے مال توڑا نصاب نو پہنچے ہوئے، زکاة بھی نہ دینی ہوئے تے ہیلہ نمبر 1 توڑے تے زکاة جس دن فرض ہونی ہے سال گزرنے تے فرض ہونی ہے نا، تو سال نو گزرن نو جدو ایک دن رہندہ ہوئے تو سا اپنا سارا مال اپنی بیوی نے دے چھوڑو، بشرن یہ او پیرنی ہے جیدے 2 میے جیلج پہ، ہاں کتنے جیلج پاؤ گے، گھر گھر سے شور نکلے گا۔ ہون تو سی جاگ دے ہو ماشاء، ہاں ہون توجہ فرما، دعا کرو اللہ 2050 تک دعا شورن اتھے ہی رکھے، بڑے پہنچن سکون نال پہنچن، دیسی گھی پہ کھان دیں تے دیسی مرغے پہ کھان دیں، اللہ نصیب کرے لیکن 2050 تک کرے۔ اچھی آمین کہو ماشاءاللہ، من پتہ ہے جڑ تسی بیٹھے ہو، اچھی آمین کہو ماشاءاللہ۔ ہاں ہون ذرا توجہ فرما، چلو تسی اپنے سارا مال بیوی نے دے چھوڑو، توڑے دے زکاة کوئی نہیں کیونکہ توڑے کل مال ہی کوئی نہیں، توڑے بیوی دے زکاة کوئی نہیں کیونکہ ہجے سال نہیں ہویا۔ اگلے سال جدو ایک دن رہندہ ہوئے تسی بیوی کو سارا لے لو، اس تے انہی زکاة کوئی نہیں کیونکہ کل مال کوئی نہیں، توڑے تے انہی زکاة کوئی نہیں کیونکہ توڑے ہجے سال نہیں ہویا۔ اگلے سال ایک دن پہلے پھر تسی مال بیوی نے دے چھوڑو، اس تو اگلے سال بیوی تو انہوں دے چھوڑے، اس تو اگلے سال بیوی نے تسی دے چھوڑو، ایویں گزر رب بھی راضی تے زکاة تو بھی بچے راسو۔ دسو بھائی ہینج دا طریقہ تو کسی آج تک ہینج کسی مولوی دس ہے، ایک کتاب الحیل ہے جو میں کھولا تو اسی حیران ہو جاؤ۔ ہینج دے ہیلے جڑے یہودیاں نے کیتے سن، اے ہیلے سارے اتھو ہی نکلے نہیں ہیلے، جے تسی گھر بیٹھے ہوئے تے نہ ملنا ہوئے کسے نو تے جھوٹ بھی نہ بولنا ہوئے تے جلدی نال تسی تکیوں تے چڑھ جاؤ، تکیے دے ہوتے کھلو ہو جاؤ تے بچے نہ کو باہر جا کے دسو ابا جی سوار ہو گئے، توجہ بابا جی سوار ہو گئے، جھوٹ بھی نہیں کیونکہ تسی چڑھ گئے ہو کس تے تکیے تے۔ میں آکھے جی میں اواد تے تکیے دی کو نہ چڑھن دی لوڑ، میں تو اندہ صحابہ تو سا کی ہونا ہے، لیکن بہرحال چونکہ رات 3 دا ٹھے میں اللہ اسمان اللہ دی ذات کما یلی کو بشان و قدرت ہے، اسمان دنیا تھے، اس واسطے میں ذرا دائرے چی رہنا ہوں کیونکہ بزرگ بیٹھے نے کتے کافی عرصہ پہلے نا سانگلے لے جلسہ سی تے موسوع سی مولویاں دا ساڑھا نہیں دوجیاں دا تو انہوں دا جلسے دا موضوع سی با حضور ہر جگہ حاضر ناظرین موجود ہیں،
دلائل دیندے رہے تو کہندے حضور ایتھے ہی موجود ہے تے نال سانو گالیاں دیندے رہے۔ کچھ دنوں بعد جلسہ اہل حدیث دا سی، میں گیا تقریر تے میں گیا بس تساں 1.5 گھنٹہ ثابت کیتا ہے وہ حضور ہر جگہ موجود ہیں، ایتھے بھی موجود ہیں تے پھر سانو تو گالیاں دیندے رہے ہو۔ میں کہ میرا بھی دل کردا میں تنوں گالیاں دیاں، لیکن بزرگ سٹیج تے بیٹھے میں انہاں تو شرم آندی ہے، تو ہم تے حضور تو بھی نہیں آئی۔ میں کہ تواڈے کول تے رسول اللہ بیٹھے سن، تسی انہاں دے سامنے بھی گالی کٹ دے رہو، بے یاو کچھ تے بندہ خیال ہی کر لیندا ہے، حضور دے خیال کر لو۔ ہیلے جڑے نو بڑے عجیب قسم دے، جے تساں زکوٰۃ نہ دینی ہوئے تے گھور ہیلا بھی ہے۔ جڑا تھوڑی زکوٰۃ نکلدی ہوئے نا سارا سونا تے پیسہ تے چاندی سارا لے کے نا ایک ڈول چپاؤ، مٹکے چپاؤ، او دے 5-7-10 کلو دانے پا دیو تے او مٹکا لے کے باہر کسی غریب نو دے چھوڑو، اے میرا ساری صدقہ زکوٰۃ میری ہے یہ تو لے جا۔ انہیں جدو ویکھے انہیں سمجھا دانے وہ جیسے لے کے تھوڑا جا کے ٹورے 5-4 قدم تے انہوں کہو بھائی یار ایویں دانے چکی رکھا میں نے مول دے دے، وہ دے کل 2000 دے مول لے لو، واپس آ جاؤ ساری زکوٰۃ گھر نو آ جائے گی۔ وہ سمجھا با جو کچھ میرے کو ایسی میں وہ 2-4 کلو دانے سن تے میں تے 5000 دے وچ چھوڑے، یہ نہیں پتا وہ سونا بھی ہے تے وچ چاندی بھی ہے تے وچ پیسے بھی ہیں، ساری زکوٰۃ توڑے بتے بچ جا سی۔ جے تو سا روزہ رکھے ہوئے تے انڈا کھا پاؤ، روزے دی حالت انڈا کھا لو۔ ہن 500 مولوی بیٹھا ہے روزہ ٹوٹیا یا نہیں ٹوٹیا؟ 500 مولوی نے رل کے کتاب لکھی ہے، کتاب دا نام تو انہوں بعد ہی دسے سا اگلے سال جدوں آیا۔ 500 مولوی نے کہ رل کی کتاب لکھی، 250 مولوی آدھے نے روزہ ٹوٹ گیا، کونا کیا با کیوں نہ کہ انڈا جو کھا بیٹھا، 250 فرمایا انڈا چونکہ ثابتہ کھا دس، ثابت انڈا توڑ کے نہیں، ابال کے نہیں، بیل کر کے نہیں، ثابت انڈا کھاوے، انہوں فرمایا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کیوں؟ کیوں وہ ثابتہ گیا ہے اندر میدے، لہذا انتظار کرے اس کے اخراج کا، نکلنے دا انتظار کرے۔ یہ سالم نکل آیا تو روزہ نہیں ٹوٹیا، تو یہ ٹوٹ کے نکلے ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، تو میں جو 21 دن نکلے ہی نہ چوچا نکل آوے پھر اللہ دی قسم پتہ کدو صدا مل دی ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ روٹی دے ٹکڑا بندہ کھا لوے دھاگے نال بنے ہوئے تھے، اندر روزے دی حالت بندہ اندر گزار لوے تھے، امید ٹور جائے دھاگا ہاتھ تے چھوئے، ہن روزہ ٹوٹیا یا نہیں؟ انہاں کہ ٹوٹے دا تاں جی وہ اندر ہضم ہوئے تھے، جی پچھا کھچ لوے تھے روزہ نہیں ٹوٹیا، جی اندر ہی ٹور گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہودیہ نے ہفتے والے دن ہی لے کی تھے، اللہ نے بندر بنا دیتا۔ اس واسطے جمعہ والے دن جدو اذان جمعہ آئے بس کاروبار بند کر دو، کوئی کاروبار نہ ہوئے۔ اینج ہوئے جی میں حافظ عبداللہ محدث روپڑی رحمہ اللہ نے لکھیا کہ میرے والد محترم خطبہ جمعہ واسطے نکلے نا، کماعت گنہ لا رہے سا، حل جتے سا، کہ آپ نے آواز دی عبداللہ چھوڑو چلو اذان دا وقت ہو گیا، جمعہ دا وقت ہو گیا۔ میں کیا تھوڑی جگہ رہن دی، ابا جی ٹور گئے نے خطبہ دین گے، واز کرن گے، پھر میں پہنچاں گا۔ میں وہ کنال جگہ رہندی سی میں وہ پوری کی تھی، واپس آیا، ابا جی خطبہ دے کے دوسرے خطبے لی کھڑے سن، تو میں نے ویک کے کہتے ہیں عبداللہ آگئے ہیں؟ جی ابا جی آگئے۔ جدو سلام پھیرے دے فرمایا دوبارہ حل لیا، جوڑا لیا، داندن دا جوڑا لیا، دوبارہ جا کے وہ جڑی جگہ رہ گئی، انہوں نے کہا ابا جی وہ میں کر آیا، انہوں نے کہا جمعہ دا خطبہ ہوندہ رہا تے تو حل جو ہی رکھے؟ جی ابا جی۔ فرمایا سارا قلہ ایکڑ کا مادہ پوٹ دے، میں نے حرام دی کمائی اولاد لی نہیں چاہیے۔ قرآن کا ویدہ نودی علیہ السلامی یوم الجمعہ فَسَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور تو کاروبار جاری رکھیں۔ یہودیاں دی عادت، یہودی اتنے برے رہے کہ نہ سیدہ کائنات صدیقہ کائنات مریم اسلام ام المومنین امی عائشہ تے تہمت زنا بن کے تے 50 دن حضور نو روایا ہے۔ یہ او برے لوگ ہیں جنہاں نبی علیہ السلام نے دسترخوان تے بلا کے تے گوشت زہر ملایا۔ یہ او برے لوگ ہیں۔
ایویں نہیں دنیا اسرائیل دی مذمت بھی کرتی. یہ او برے لوگ ہیں یہودی جنہاں نبی علیہ السلام تے جادو دے منتر پڑھے. چلو توجہ فرمائیے. معوذتین رب نے تا نازل کیتی ہیں. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہودیاں دے اس منتر یہودیاں دے اس جادو دے اثرات دے زہر ہون تو بھادی تے معوذتین نازل ہوئی نے. یہودی اتنے بورن جدو نہ سمجھے نا با اسلام نو اسی انج نہیں نقصان پہنچا سکتے. پھر انہاں ایک بندہ تیار کیتا ہے عبداللہ ابن سبا. بتوں اسلام دے اندر کلمہ پڑھ کے داخل ہو تے اصحاب رسول دے اندر داخل ہو کے جا کے شامل ہو کے نا انہاں دی صفحہ مسلمانہ دیا جا کے تے محبت آل رسول تے اہل بیت دی محبت دی آڑچ تو صحابہ کرام دے خلاف نفرت پیدا کر. سب تو پہلی تکلیف یہودیاں نو جس ہستی تو سی اس صدیق نے رضی اللہ تعالی جس نے اسلام دی سب تو زیادہ خدمت کیتی ہے نا. یہودیاں نو اس صحابی رسول تو زیادہ تکلیف ہے. میں ترتیب نال دس دا ہاں. کم شروع صدیق تو کرنے جا کے مقاماں گے امیر معاویہ تک جا کے انشاءاللہ. تو اڑا کی خیال ہے انشاءاللہ جاگ دے بیٹھے ہو اس ویلے تک شام پہنچن تک شام جانا ہے. امیر معاویہ دی شان تک عظمت عزت تک جانا ہے انشاءاللہ. جاگ دے ہو ماشاءاللہ. ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تھکے بیٹھے ہو یعنی تیار ہو نا. سب تو زیادہ دکھ تے تکلیف سیدنا صدیق تو یہودیان. بس میں یہودی دے لفظ استعمال کرتا جاؤں گا. اور لفظ کیڑا استعمال کرنے دی لوڑ ہے. جدو میں یہودی استعمال کرتا تو آپ سمجھ لے بھائی اس تو مراد کون ہو سکتا ہے. یہودیاں نو سب تو پہلی تکلیف صدیق تو یہ شروع تو چاندے ہے بس صدیق حضور تو جدا ہوئے. یہ پرانی خواہش یہودیاں دی یا ہی سمجھو با پرانے کافران دی پرانی خواہش ہے. تاں ہی انہاں صدیق دے بیٹی تے الزام لایا ہی بھائی نبی تو جدا ہون. رب نے پھر بھی صدیق نو محبوب دے نال ہی رکھے تے آج بھی نال ہی تے انشاءاللہ حوض کوثر تے بھی نال ہے تے جنت بھی نال ہے. انہاں تو کوشش کیتی ہے بس صدیق حضور تو جدا ہوئے صدیق نہیں ہویا. پھر انہاں دکھ کیوں ہے آخر. اے جڑا یہودی رولا پاندے نا بمسئلہ فدق دا ہے. فدق والا مسئلہ نہیں. جو فیصلہ صدیق عمر عثمان دا ہوئی فیصلہ سیدنا علی دا بھی سی فدق دے بارے. انہاں رولا ہو رہے. سیدنا صدیق نے جڑا ہے کام کیتا ہے کہ کچھ لوگ اے ہو جیسن حضور دی وفات تو بعد جنہ زکاة نو سرکار نو دین دا انکار کیتا. باسا زکاة حکومت اسلامیہ امارت اسلامیہ صدیق نو زکاة انہ دے حوالے نہیں کرنا. یہ اس ویلے عقیدہ شروع ہے حجے تک جاری. ہون میں تسی بینک کے جا کے لکھ کے دیو کہ میں یہودی ہوں تھوڑی زکاة ہون بھی نہ کٹھی سی. سمجھ گئے ہو. ہون بھی لے کے دیو بس میں اس مذہب دے آن جڑے صدیق دے زمانے زکاة نہ دیں دے. تو سیدنا صدیق نے فرمایا بل لشکر تیار کرو ان مانین زکاة دے خلاف. ایتو تکلیف شروع ہونی پئی. ایتو دکھ شروع ہوندہ پیا. سیدنا صدیق نو جدوں یہ فیصلہ کیتے ہیں سیدنا عمر کھڑے ہوئے. فرمایا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق خلیفہ بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق. ہاں کدی سنیا تو سمجھ دمہ دم مست قلندر علی پاک دا پہلا نمبر. دمہ دم مست یعنی اس بدبخت عقیدہ بنایا مستی نشے تو بتا نشے جو مرضی کئی رکھے. تاں تو ایک قوال آ جڑا آندہ ہوندہ با میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی. کوئی 40 باری شرابی کہہ گیا گیا اللہ ہی جانے کون بشر اللہ ہی جانے کون بشر. جدو نشے بھونکتا ہی پھرا دے اللہ ہی جانے کون بشر.
جب قرآن آدھا ہے قل انما انا بشر مثلکم، رب آدھا ہے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے دس دیتا ہے کہ وہ بشر ہے، کہتا اللہ ہی جانے کون بشر ہے، میں شرابی میں شرابی میں شرابی، یہ انہوں نے مست کلندر، یہ مستی چھے تے تسی ذرا جا کے ہوش حواش دے اندر کہو کہ ہوش حواش دے اندر صدیق دا نہیں توہاڑا میں لگتا ہے توہاڑا نمبر لگنا ہے، ہوش حواش دے اندر صدیق دا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ ہوش حواش دے اندر صدیق دا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ دشمنان اسلام نو یہود نو سب تو زیادہ تکلیف سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیوں الزام لگایا؟ سیدہ کرد اممہ جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جنہوں نے بارے حدیث ذرا توجہ فرمائی، جدوں آپ دیو تے الزام لگایا گیا، الزام لگن تو بعد امی عائشہ کو نہیں پتا میرے بارے اے گلہ مشہور ہوئے۔ ایک دن حاجت تے جا رہی سن تے رائے تے سیدہ ام مستہ نے جدو معاملہ سارا کھولیا تے دسیا تے واپس آئیاں تے سوچ رہی ہیں تائیوں حضور دی کئی دنوں تو میرے نال کوئی رویہ محبت برا نظر نہیں سی آ رہا، ترا تجربہ تے کراں۔ جدو حضور واپس آئے نے فرمایا یا رسول اللہ اینج گل میں سنی ہے تے پھر میں تسی اجازت چا دیو میں اپنے ابا دے گھر چلی جاؤں۔ امی عائشہ فرماتے پوچھا تا آئی با حضور شاید اجازت نہ دے، لیکن وہ تو رویہ ہی کوئی انجدہ ہی فرمایا چلی جاؤ، میں نے کوئی اعتراض نہیں، واہ ماں تو غصے بھی پوچھے بغیر نہیں جاندی، فرمایا چلی جاؤ۔ جدو گئیاں نا اپنے باپ دے گھر صدیق دے گھر دروازہ کھٹکڑایا، سیدہ ام رومان ماں نے دروازہ کھولیا ہے تے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پتہ ہے پھر انج دے الزام لگے ہون تے پھر ماں تے دھی دی جدو ملاقات ہوئی ہو سی پھر ام رومان دی حالت کی ہونی ہے تے امی عائشہ دی حالت کی ہونی۔ تو جدوں دوئے ملین ماں بیٹھی تے پوچھا ہے کہ میرے بارے ہے گل مشہور ہے تسا سنی ہے؟ جی بیٹا سنی ہے۔ تو پھر پوچھا ہے ابا جی نو صدیق نو بھی پتہ ہے؟ فرما ہاں بیٹا ابو بکر نو بھی پتہ ہے۔ پھر جان دے پھر باپ نو پتہ لگے ہوئے تے بیٹی نو پتہ لگے کہ ایس گل دا میرے باپ نو بھی علم ہو گیا ہے، پھر بیٹی تے گزر دی کی ہے جب صدیقہ نے سنا نا میرے ابا جی نے بھی پتہ ہے، تو پھر رون لگ پئیاں تے آواز اونچی ہوئی ہے تو سیدنا صدیق مکان دے چھت تے قرآن دی تلاوت پہ کر دے، وہ تو جھانک کے آواز سن کے پوچھا کون پہ روندہ ہے؟ امی رومان نے فرمایا عائشہ رو رہی ہے۔ فرمایا خیر، فرمایا وہی بات جڑی مشہور ہے وہ گل سن کے آئی بیٹھی ہے تے پریشان ہے تے رو رہی ہے۔ صدیق نے اتھو یہاں بھر کے فرمایا اللہ قتل کرے یہودیاں نو، اسا تے کدے کفر وچ بھی زنا نہیں کیتا، انہاں کیڑے گناہ دا الزام ساڈے تے لایا ہے، اساں تے جاہلیت وچ بھی اے گناہ نہیں سی کیتا۔ اتنا پکیزہ گھرانے نو یہودی چاندن کے حضور تو جدا ہو جان، تکلیف ہے وے پیڑاں اور انتے پھگیاں اور دسو جڑی اصل پیڑے اصل دکھے اصل تکلیف ہے وہ دسو۔ سیدنا صدیق نے فرمایا تلوار فیصلہ کرے گی انہاں لوگاں دا جنہاں زکاة نو روکے ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، وہ کلمہ پڑھ دیں، وہ کلمہ پڑھ دیں، وہ نماز پڑھ دیں، تے تسی انہوں دے خلاف جہاد کرو گے، وہ کلمہ پڑھ دیں، تے وہ نماز بھی پڑھ دیں، تے کلمہ اسلام بھی پڑھ دیں، تے تسی جہاد کرو گے۔ صدیق نے فرمایا عمر اسلام دے اندر بزدلی دکھا رہے ہو، جڑا نماز اور زکاة ہی فرق کرے گا، اور زکاة حضور دے زمانے دیندہ سی، اور آج وہ ایک اونٹ دی رسی بھی روکے گا، وہ دا فیصلہ صدیق دی تلوار کرے گی۔ اے تلوار ہے جو رافضیت کے سر پر لٹک رہی ہے، جس کے وجہ سے دکھ ہے رافضیت کو اور دکھ ہے یہودیت کو، اور تکلیف ہے سیدنا صدیق سے۔ فدق دا رولا نہیں، اے اصل رولا ہے، اصل تکلیف دکھ ہے کہ صدیق نے مسلمہ قذاب کے خلاف لشکر کیوں بھیجے۔ تیسرا دکھ ہے کہ روم دا لشکر سیدنا اسامہ دی قیادت کیوں گیا ہے۔ جڑے اصل دکھ نے او دا اظہار کرو، باغ فدق نو آڑ نہ بناؤ۔
وہ تو قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے، اتفاق ہے کہ رسول اللہ کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ تو پھر آگے بڑی سیدنا عمر تو بھی دکھ ہے، تکلیف ہے۔ زیاری تے آدھن با سیدنا عمر نے جا کے سیدہ فاطمہ تو ذرا دے دروازے نو آگے لائیے، نعوذ باللہ۔ اصل تکلیف دسو، اصل پریشانی دسو۔ اصل دکھ ہے کہ ایران نے مجوسیت نو ختم کیوں کیتے سیدنا عمر۔ اصل دکھ جڑا اس دا اظہار کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جی تسی ساری حدیثاں بخاری دیاں پڑھ دے نہیں، مطلب دیاں پڑھ دے ہو، میں آنا تسی دسو کیڑی ایسا چھڑیے، ایک حدیث پیش کیجئے جو صحیح البخاری کی ہم نے امت کے سامنے نہ رکھی ہو، ایک حدیث لائی۔ جی کئی حدیثاں نے جی باغ فدق دیاں خیبر دیاں تسی نہ دس دے، تو میں کیا ہے نہ کہو فدق دا فیصلہ تے میں کہ سیدنا عمر نے کر چھوڑے، یہ تو آنو یقین نہ ہوئے تو پھر ساڑھا قصور تے نہیں۔ جدو صدیق دنیا تو چلے گئے سیدنا عمر خلیفۃ المسلمین بنے، تو سیدنا عباس تو سیدنا علی دونوں تشریف لے آئے، فرما امیر المومنین چلو فدق وراثت دے طور تے تقسیم تے نہیں ہوندہ، لیکن اتھو کوئی نہ کوئی بندہ سال بعد آمدن لین واسطے یہودیوں کو لو جاندہ تے ہے نا، وہ تولیت نگرانی تے ذمہ داری تسی اہل بیت ساڑھے والے کر دیو۔ نگرانی تے ہو سکتی ہے نا، وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی تے نگرانی تے ہو سکتی ہے نا۔ کھولو بخاری، پڑھو بخاری۔ میں کہنا بھی چاہنا میں اس حدیث نو ذرا پڑھ کے ویکھو گا۔ صدیق نے فرمایا، سیدنا عمر نے فرمایا کوئی گل نہیں، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسی حضور دے چچا ہو، تسی نگران ہو، تسی ذمہ دار ہو، تسی فدق دی جا کے آمدن لے آکے بیت المال جمع کرا دو، جویں تقسیم رسول فرماندے سن اویں تقسیم میں کر دیاں گا، لے آؤ۔ سیدنا عباس کو تولیت نگرانی مل گئی تھی، بولو نہ بیان کرو نہ امت کو بیان کرو، بتلاؤ۔ جب سیدنا عباس نو مل گئی تو سیدنا شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی فرمان لگے یہ تولیت نگرانی تو میں نو ملنی چاہیے، میرے چچا نو کیوں ملی ہے؟ پھر سیدنا عباس نے دعویٰ دائر کیا سیدنا علی کے خلاف عدالت فاروقی میں، اس دعوے کی درخواست بخاری میں ہے، ذرا پڑھ کے سناؤ مرزا جیلمی صاحب، سناؤ اس امت کو، بتلاؤ کیا لکھا ہے سیدنا عباس نے سیر خدا محبوب خدا کے بارے میں۔ میں تو نہیں بیان کر سکتا، کیوں؟ میرا صدیق بھی ایمان ہے، میرا علی بھی ایمان ہے، ساڑھے نزدیک تے صدیق بھی واجب الاحترام نے، سیدنا علی بھی واجب الاحترام نے۔ جویں آل رسول دا احترام ضروری ہے، اویں صحابہ دا احترام ضروری ہے، جویں صحابہ نال محبت ضروری ہے، اویں محمدی آل نال محبت ضروری ہے۔ ذرا پڑھو نا بخاری کھولو۔ ایک بندہ میں نے ملے آندہ جی کہیں بخاری دی حدیث ہو جڑی آج تا تسائل حدیثہ نہیں بیان کیتیاں، اسائل حدیثہ بیان نہیں کیتیاں، او مرزے نے بیان کیتیاں، تو میں آگے ایک وہ بھی چھٹ گیا ہے، یعنی وہ کیڑی میں جدو یہ حدیث پڑھی، یعنی یہ تو اس بھی کو نہیں دسی، میں کہ پوچھو دیکھو۔ سیدنا عباس نے درخواست دائر کی، دعویٰ دائر کیا شیر خدا کے خلاف، سیدنا عمر فاروق کی عدالت میں لے آؤ اس درخواست کو، پڑھو صحیح البخاری میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات پر ہماری زبانیں خاموش ہیں، سارے صحابہ مغفور ہیں، سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں۔ جڑی اصل دکھ ہے نا تکلیف ہے وہ دسو۔ سیدنا عثمان، آؤ تیسری ہستی کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ سیدنا عثمان، بولو بولو شاباش۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو دکھ تے تکلیف پریشانی، اے پریشانی نہیں کہ انہاں رشتہ دارانوں گورنر جانے بنایا ہے، یہ کوئی پہلی گل ہے۔ ایک گل خلافت و ملوکیت مولانا ابوالعالی مودودی صاحب نے لکھی تھی، پھر مولوی اسحاق جھالوی نے یہی بات بیان کی تھی، پھر ان تیسرا جناب ذریت رافضیت کی نجائز روحانی اولاد، جی میں آدھنو ریاست یہودیاں دی، اسرائیل جڑی ہے ریاست یہودیاں عیسائیاں دی نجائز، امریکہ دی نجائز اولاد،
رافضیت کی روحانی ناجائز اولاد، سنیے ہمارا پیغام۔ جڑا دکھ کے اصل عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے شام کے گورنر امیر معاویہ کو کیوں بنایا؟ جڑا دکھ کے وہ دسو۔ سیدنا عثمان تو سیدنا عثمان نے بنایا نہیں بنایا، میرے عمر نے، سیدنا عثمان نے قائم رکھیا ہے۔ اور سیدنا امیر معاویہ تو کیوں نہ دکھ ہوئے، کیوں نہ تکلیف ہوئے؟ جڑا شام کا والی ہے، فلسطین کا والی ہے سیدنا امیر معاویہ، تو دکھ تکلیف تے پریشانی تے ہونی۔ فلسطین پھر تلاش کر رہے کسی امیر معاویہ کو۔ انشاءاللہ کوئی امیر معاویہ جیسا رہبر اٹھے گا، انشاءاللہ اٹھے گا، اور انشاءاللہ فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہوگا اور اسرائیل برباد ہوگا۔ یا اللہ تو اینج منظر بھی کھا سکنا ہے، یا اللہ تو اس طرح بھی منظر بھی کھا سکنا ہے نا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ اے اللہ تو ابابیلہ نو بھیج کے بھی ہاتھیاں والی بڑی فوج نو تباہ و برباد کر سکنا ہے۔ کوئی آئندہ منظر وکھا، سویرے اٹھئے اسرائیل دا نام و نشان مٹ گیا ہوئے۔ یا اللہ کوئی آئندہ منظر دکھا دے، اچھی کو آمین۔ یا اللہ اسرائیل کو برباد کر دے، اللہ اسرائیل کو تباہ کر دے۔ اللہ کوئی مزائل ایمیں راتی کسی پاس اڑ کے لگے سے اسرائیل نو سویر اسرائیل ہوئی نہ۔ اللہ اسرائیل کا ستیہ ناس کر دے، اللہ اسرائیل کے نام و نشان کو مٹا دے، اللہ اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے۔ دلوں دعا کرو گا یا اللہ فلسطینیوں کو آزادی دے دے، اللہ بیت المقدس کو آزاد کر دے، یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کر، اللہ غزہ کے مسلمانوں کو اللہ ان پر کوئی خاص ان کی مدد کے لیے اللہ کوئی اسباب و ذرائع پیدا فرما دے، اللہ امت مسلمہ کو یہ غیرت عطا فرما دے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جدو تسی رضی اللہ تعالیٰ دی توڑی صلاح بڑی من دسیا ہے پھر شیر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرمائیے۔ جنت وارث جنت یقدار نے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیتا ہے، ہر صحابی نبی نے وعدہ کیتا ہے۔ قرآن فرمایا اللہ یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى۔ اللہ فرما دے نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لان والے صحابہ اور فتح مکہ تو بعد آن والے صحابہ اگرچہ درجے شان اندر برابر نہیں، لیکن جنت دا سارے نال وعدہ وکلا وعد اللہ الحسنى۔ لے آئیے کوئی دلیل سیدنا امیر معاویہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو جس حدیث سے اس آیت سے نکال کے مستثنیٰ قرار دیا جائے، اگر کوئی ایسی دلیل نہیں ہے تو قرآن کے الفاظ ہیں وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ ہر صحابی سے جنت کا رب کا وعدہ ہے۔ الحسنہ سے مراد ان الذین سبقت لہم من الحسنى، اللہ کہتا ہے اولئک عنہا مبعدون، جہنم سے وہ دور ہے۔ الحسنہ سے مراد جنت ہے، الحسنہ سے مراد جہنم سے بچنے والے لوگ ہیں اور جنت کی حقدار۔ رب کہتا ہے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ ہے، تو پھر جامعہ علوم عصریہ کے اندر رات کے اس پہر میں سارے مل کے کہیں، عقیدت کا محبت کا اظہار کریں اور اس قرآن کو پاک کی آیت کی ترجمانی کریں۔ ہر صحابی نبی مل کے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی کی حال ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ این آواز آوے نا بات تسی گونج پہ جائے محبت، ادھے پرچہ بھی کونی دے خرچہ بھی کونی تے ہر چوک چوراج لکھو تے اس دے رولا بھی کونی، ہر صحابی نبی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہے لیکن ہے باقی۔ میں آنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کی یہ اندر چھپاندے کیوں ہو؟
سیدھا کہہ کہ میرا دل نہیں کرتا رضی اللہ تعالیٰ نو کہن تھے یہ رضی اللہ تعالیٰ نو ہے تو پھر یہ مطلب ہے کہ رب راضی ہے تے جے رب راضی ہے تے تسی کیوں ناراض ہو یہ تو اوانا علی بس سال ساڑھے لاکھ چل دی اوانا دی بس او دوتے بھی لکھے ہوندہ با جے دیتے رب راضی ہو اس تے جگ راضی سارا جگ راضی رب راضی تھے سارا یہ بس سالن سمجھ آگئی بے وقوفتن سمجھ نہ آئی بس سالن سمجھ آگئی با جس تے رب راضی ہوئے سمجھو سارا قرآن نے کی فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ قرآن اندر سارے صحابہ جنتی نے ہر صحابی نبی مہاجرین ہون انصار ہون بعدت اندر آنے والے فرمایا اللہ انہوں تے راضی ہو جنت وارث نے ذرا مل کے محبت پیار نقیدت دار کیجئے ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جہنمی جہنمی ہر صحابی نبی جو نہ مانے وہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی جو نہ مانے وہ جو نہ مانے وہ میرا دل ادنا ٹھنڈا ہونا اے میرے واسطے آکھو تے باقی رب واسطے آکھو ہر صحابی نبی جیڑا نہ مانے وہ تسی تو باہر دے آندے ہو اسی تو اللہ دی قسم ہے اپنے خونی قربانیاں دیتی ہیں محمد صحابہ واسطے این جنازہ پہ آئی نا میرے نانے دا این جنازہ پہ آئی سامنے تھے میں بھی جنازہ ویچ آس میں سارے پھنڈے لکھن لگے او تھے او نہ ہی میں کہا جی او آئی جن پھر تسی جنازہ جو بہندے پہ نال نال میں کہا تسی بھی ٹھورو جانا چاہیے دا جنازہ جیڑا بھی میں کہا مرے جنازہ تھے پڑھنا ہے آؤ تسی چلی وہ سارے ٹور پہ انہاں کہ اے جی آپ بہندہ پہ نانا اے دے تے اے بہندہ پہ تے سانی بہندہ جی سارے آگئے نا پورا پھنڈے کٹھا ہو گیا تو میں نے کہا نا بھائی دو جنازے ہو سن میت ایک جنازہ وہ پڑھا سن ایک جنازہ تسی پڑھاؤ میں کہا پہلے میں پڑھا سن جانے نہیں پہلے جن تسی پڑھاؤ میں کہا پہلے تسی پڑھاؤ جانے پہلے تسی پڑھاؤ میں کہا پہلے تسی پڑھاؤ آندھے نہیں پہلے چونکہ میت ساڑھا لیا پہلے تسی پڑھاؤ میں کہا نہیں ساڑھے نزدیک بعد جوندہ ہی نہیں تسی تسی نہیں انج نہیں ایسا پہلے نہیں پڑھانا پہلے تسی پڑھاؤ نا کہنے لگے نہیں ساڑھے مذہبی انج نہیں ہو سکتا ساڑھا میت ہے تسی پہلے پڑھا لو میں کہ ساڑھا جنازہ من دے ہو تو پھر پڑھان تسی پڑھ لو کہنے لگے نہیں تسی پہلے پڑھاؤ میں چلو میں پڑھانا میں کھڑا ہویا میں کہا حضرات یہ میرا نانا ہے میں دی زبان جو صدیق عمر دی گستاخی سنی ہوئی تو ان دسو بھائی جنازے دے لائے کے بندے میرے لوے کھن میں کہا چلو سارے غیرت مندوں پیچھا ہٹو دا جنازہ تے آئی کو نہیں اسلام میں تو میں نے اپنے پنڈے جان دے اپنے پنڈے کو نہ جان دا باہر کے نے جاننا ہی جدوں جنازے تو پیچھا ہٹے آتے نہیں نہ پڑھے آتے نہ پڑھن دیتا ہے اللہ نے چوک کے پورے ملک صحابہ دی عزت عظمت واسطے کم لے لے اور غیرت دا مظاہرہ کرو تے صحیح اے نانے دی مجھے این چھٹی ہے سامنے جنازہ گاہ وے جا کے میں کہا نہیں پڑھنا صدیق دا منکر آئی نہ پڑھنا ہے تو نہ پڑھن دے ہونا تو پیچھے دوا جدو پینڈ تک جنازہ گاہ چو نکلے پینڈ تک آن لگے این لگتا ہے کہ اللہ نے چوک لیا اللہ نے کوئی رحمت کر دیتی ساڑھے کلو نرمی دی توقع نہیں ہو سکتی ساڑھی ساری محبت صدیق کے جوتے پہ قربان حضور کے صحابہ زندہ باد ہون سوکھٹ زندہ باد زندہ باد ہون آسان ٹارکٹ ہے ساڑھے ملک کی بات سید امیر معاویہ نو برا آکھو جدو تاکہ لوگ برداشت کر جان گے پھر اگم ودھان تائیں تو ودھن بامی ہمی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا تو ہے لیکن باغی ہے میں ادھوں ہی کیا سی کہ جس نے زبان امیر معاویہ دے کھولیے اندر نہیں جانی جب تک صدیق دے گھرانے تک بدبخت نہ پہنچن سیدنا امیر معاویہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جی حضور نے فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ وطن ایک باغی گروہ قتل کرے سید امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس باغی گروہ دے سربراہ
نہیں تو سن دسو باقی گروہ کیڑا ہے. میں کہا حضرت اینک اتارو میں تو اندسے نا وہ تو دماغ تو پٹی ذرا لاؤ نا تے پگڑی لاؤ تو صاحبی پگڑی بننی شروع کر دیتی ہے نا. تو مولانا منظور صاحب آدھے دن بعد آنکھ خراب ہوئے تھے سبت پٹی بنی دیئے دماغ خراب ہوئے تھے ذرا وہ تو کھولو تھے تو دسیے باقی گروہ کیڑا ہے. سیدنا عثمان دا 40 دن جنا پانی بند کیتا ہے تے محاصرہ کر کے مسور کر کے اکیلے مظلوم عثمان کو شہید کیتا ہے. جے باقی گروہ نظر نہ آوے تے ویکھو پھر اسے گروہ نو 2 حصے تقسیم ہو کر کے کچھ شیر خدا کے ساتھ کچھ سید امیر معاویہ کے خلاف مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح ہو کہ وہ حدیث صحیح البخاری کے سامنے رکھیے. تم کہتے ہو باغی گروہ ہے, میرا محمد کہتا ہے مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے. تو آڈی گل منیے یا رسول پاک دی بین فئتین عظیمتین من المسلمین باغی گروہ ویکھنا ہے. تو سیدنا علی نے جدو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ صلح واسطے شرط طے کری معاملات طے کیتے جڑا باغی گروہ وچوں نکل کے سیدنا علی کا دشمن ٹھہرے عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت خارجی نے جنہیں سیدنا علی نو شہید کیتا ہے یہ ہے وہ باغی گروہ جنہوں نے خلاف جنگ نیروان لڑی ہے شیر خدا نے. وہ ہے باغی گروہ جنہاں یہودیہ نے آل رسول نے ظلم و زیادتی کر کے سیدنا حسن و پھر سیدنا حسین کو کربلا میں پہنچا کے جزیرت العرب سے باہر نکال کے شہید کرتے رہے. پیاس حسین کو پیچھے بنیاد اساسی وہی ہے گروہ. حضور نے فرمایا تھا امیر معاویہ کا گروہ تو مسلمانوں کا عظیم گروہ ہے. صحیح البخاری میں حدیث موجود. میں پوچھنا چاہنا عمار بن یاسر کی شہادت تو پہلے میرے حسن و حسین نے امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا بعد میں؟ جب بعد میں کی ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں باغی گروہ تجھے سمجھ آ گیا میرے حسن و حسین کو سمجھ نہیں آیا؟ کیوں نہیں امام حسن و حسین نے بیعت کے وقت کہا کہ امیر معاویہ تیرا گروہ تو ایک باغی گروہ ہے جو عمار بن یاسر کا قاتل ہے جس کے بارے میں یہ حضور کی خبر ہے یہ حدیث ہے لہذا ہم تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے. جنت کے نوجوانوں کے سردار بیعت کر رہے تو اہل بیت کا مقدمہ لڑ رہا ہے. اہل بیت تو امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے. علی کے معاملات کا وارث حسن ہے, علی کے امور کا وارث حسن ہے. امی حضرت علی کے اختلافات شہادت کے بعد ان کے معاملات کا وارث سیدنا حسن و حسین ہے. جب وہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے باغی نہ کہا ہے نہ مانے نہ تسلیم کیے بلکہ خلیفۃ المسلمین ملک الاسلام تسلیم کر کے حسنین نے بیعت کیے. جس پر حسن و حسین راضی ہے اس پر اہل حدیث کیوں ناراض ہو؟ عمار بن یاسر علی حدیث دنو یاد آئی امام حسن و حسین نو یاد نہیں آئی. ان ابنی ھذا سید یہ میرا بیٹا حسن سردار بنے گا جو مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. ماننا پڑے گا امیر معاویہ کا وہ گروہ ہے جسے محمد مصطفیٰ نے عظیم گروہ قرار دیا ہے. بین فئتین عظیمتین من المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. ہاں جاگو ماشاءاللہ ہون میری مضمون شروع ہونے لگے تقریر شروع ہونے لگے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ دکھ تکلیف و پریشانی کے ہوئے قرآن پاک محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار کافروں پر سخت ہے کون؟ صحابہ کرام. مصداق بہت سارے صحابہ کرام سارے صحابہ کرام لیکن خاص کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں اختلاف ہوا سیدنا علی اور سیدنا امیر معاویہ کا روم دے بادشاہ قیصر نو پتہ چلے ہے اس نے جناب خط لکھے ہے اور سیدنا علی دے قطع جناب حملے دی دھمکی دیتی ہے. جو ہی سیدنا علی دے پاس دھمکی امیز خط آیا ہے روم دے بادشاہ دا سیدنا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ملک الاسلام سیدنا امیر معاویہ خال المومنین کاتب وینو پتہ چلے ہیں سانو آدن میں مامو پارٹی ہے
میں کہا ماموں پارٹی جانے امیر معاویہ ان کا ماموں ہے، ہمیں فخر ہے کہ امیر معاویہ ہمارا ماموں ہے، فخر ہے امیر معاویہ مومنوں کا ماموں ہے، مومنوں کا ماموں ہے، مومنوں کا ماموں ہے، مومنوں کا ماموں ہے، سنو فخر ہے کہ امیر معاویہ مومنوں کا ماموں۔ امی عائشہ نے تائیں تے فرمائی، ایک بندہ دوڑے امی عائشہ کے دروازے اور اماں جی فلاں بندہ تھا، میں عائشہ صدیقہ ماں نہیں مندہ، فرمایا کوئی گال نہیں مندہ تھا، میں مومنہ دی ماں نہیں مندہ تھا، کوئی گال نہیں، میں مومنہ دی ماں۔ امیر معاویہ مومنوں کا ماموں ہے، کوئی گال نہیں، مومنوں کا ماموں ہے، امیر معاویہ مومنوں کا ماموں ہے، مومنوں کا، جیڑا مومن ہے وہ تو ماموں ہے، جیڑا مومن نہیں ہو مومنوں کا ماموں ہے امیر معاویہ، خال المومنین ہے امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، میں 33 باری آکھنا، سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ، اب پہ من پتہ لگ جائے گا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی شدہ والکفار، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پتہ چلے آئے کہ روم دے والی نے خط لکھیا سیدنا علی نے دھمکی امیز خط لکھیا ہے کہ میں حملہ کرانگا، جو ہی اجے سیدنا علی نے جواب ارشاد نہیں فرما، جواب نے امیر معاویہ نے جواباً خط لکھیا، پہلے فرمایا اے روم کے کتے، اور روم کے کتے علی پر حملے کرنے کی تو دھمکی دیتا ہے، جب تو علی پر حملہ کرے گا تو امیر معاویہ مجاہد بن کے علی کا سپاہی بن کے تیرا مقابلہ کرے گا۔ رک گیا اس ویلے روم دا بادشاہ تے میں کیوں نہ کہا کافروں پر حاویہ، ہون میری تقریر شروع ہونے لگی ہے کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، یہ وظیفہ ہے میرا، جدو میرا کوئی کام نہ ہوتا ہوئے میں 3 بار آکھا کام ہو جائے گا، کافروں پر حاویہ، کافروں پر حاویہ، بالکل این قرآن دے مطابق اشداء علی الکفار، کافروں پر حاویہ، لیغیظ بہم الکفار، کافروں پر، اونچی بولیے کافروں پر، جی اینجی سمجھ نہیں آئی تو پھر تھوڑی تقسیم کرنے تسی ایس پاسے جڑے ہو نا، تسی ایس پاسے، تسی دو ایسے ہی ونڈے جاؤ، تے ہون جڑی ضرورت ہے نا انشاءاللہ نموز صحابہ بل سینٹ چو مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حافظ عبدالکریم صاحب نے پیش کر کے منظور کروا لیا انشاءاللہ، تے صدر پاکستان دستخط راندے نے تے وہ اجے تک دستخط نہیں پہ کردہ، لیکن اے صدر ساڑھا ایسا پیارا صدر ہے، اے جڑا کیدنا عارف علوی، ایڈا پیارا صدر ہے اور ایڈا پیچارا صدر ہے، ایڈا بیچارہ صدر ہے جیدہ وڈا بزرگ جیڑا ہے وہ جیل ہے، تے جیدی پیرنی جیڑی وہ ان قریب جانا لی، ایڈا ایک پیارا صدر ہے، بے دستخط کرے تے تامی قانون بن جاندہ ہے، بیچارہ نہ کرے تامی بن جاندہ ہے، انشاءاللہ یہ نے دستخط نہیں کیتے تامی یہ دا بزرگ جیڑا جیل ہے، اسے قانون تے جیدے دستخط نہیں کیتے وہ بن گیا قانون، جو بن گیا تو پھر امیر معاویہ علیہ بھی بن جانا ہے انشاءاللہ، یہ کرے گا تامی بن جانا ہے، اور انشاءاللہ مرکز جمعیت اہل حدیث شورا کے اجلاس میں 19 نومبر کو فیصلہ کرنے چاہ رہی ہے انشاءاللہ، آل پاکستان کا انشاءاللہ فیصلہ ہونے والا ہے، نکلنا ہے انشاءاللہ اسلام آباد سے یا لاہور سے نکلیں گے اسلام آباد کی طرف، اسلام آباد سے نکلیں گے لاہور کی طرف، انشاءاللہ یہ قانون بنوا کے واپس آئیں گے انشاءاللہ، تو ہمیں تو استقبال کرنا پڑنا پھر جیلم والے انہوں انشاءاللہ قانون بنوا کے آوانگے واپس، کہو انشاءاللہ، تو جدو ایک قانون بن جانا ہے اگلے سیشن اگلے اسمبلی جڑی 8 فروری نو بڑھنی ہے، الیکشن ہونا تے ہے برحال ہونا ہے انشاءاللہ، اور کیونکہ سپریم کورٹ دے چیف جسٹس نے آکھا اے تسا نہیں آکھنا با نہیں ہونا کوئی نہیں ویسے، لیکن انہوں نے فرمایا با تسا ایک کہنا نہیں کہ ہونا نہیں، لیکن ہونا کوئی نہیں انشاءاللہ، لیکن چونکہ انہوں بین لایا پابندی لائیے با تسی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہونا، اسی چلو نہیں کہندے نہیں ہونا انشاءاللہ، اسی نہیں کہندے کہ نہیں ہونا، انہوں نے فرمایا با تسا اے نہیں کہنا کہ نہیں ہونا، اسی نہیں کہندے کہ نہیں ہونا ہونا نہیں، لیکن ہو جاوے اللہ کرے تے پھر سیشن جڑا نواں بنے اسا پھر بل لے آنا ہے کہ مرزائیاں نو کافر لکھو ہے تے نال مرتاد لکھ دو،
کافر بھی نے تے نال مرتاد بھی نے. تو جدو مرتاد لکھا جانا پھر نال لکھنا ہے دی سزا بھی شریع جڑی ہے او نافذ کر دو. اے انشاءاللہ اس بل نو اگے نال اضافہ کرنا کافر تے مرتاد لکھوانا ہے انشاءاللہ. تے پھر اعلان ہونا ہے, اکٹھا اعلان ہونا ہے, پھر دو مردے درمیان اج کھلوتے ہونے. تساں ذرا مل کے کہو کہاں تاجدار ختم نبوت تساں اے سالے پاس نہیں توڑا اور نعرہ ہے, نہ دا اور نعرہ ہے, مقابلہ ہے توڑا, انعام اگلے سال. تاجدار ختم نبوت ہاتھ چکے کہنا ہے, دو ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے, دو واری کہنا ہے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہن توڑی واری کافروں پر حاویہ. ہن تسی رال کے تساں اپنا نعرہ, تساں اپنا نعرہ. تاجدار ختم نبوت کافروں پر حاویہ مرزے پہ لعنت. کی ہے تساں اپنا رکھنا ہے نیت ہے, تساں اپنا نیت ہے رکھنا ہے. انما الاعمال بالنیات. ہاں مرزے پر لعنت. تاجدار ختم نبوت کافروں پر حاویہ مرزے پہ لعنت. توجہ ہے, ان سمجھ آگئی. تاجدار ختم نبوت اذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. کافروں پر حاویہ. تاجدار ختم نبوت کافروں پر حاویہ. نہیں تسی ہجے بھی تک لے ہوتا ہوں, تسی میں لگتا کھلو جاؤ تاکہ پتہ لگے با تسی جیندے جاگ دو, دو پاسے کھلو جاؤ نا اکٹھے. تاجدار ختم نبوت مل کے محبت جیڑا بیٹھے سمجھو کہ تسی اپنا لاؤ, اپنا لاؤ, دو رال کے لاؤ. کافروں پر حاویہ لاؤ تسی. بات بھی سجدہ نہیں کام کرنا پیانا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت کافروں پر حاویہ ڈبل مرزوں پہ لعنت. جی اچھا مرزے مردود پر لعنت. چلو اینجے صحیح ہے. جیڑا توڑا مرزا ہے نا وہ نہیں, میں تو بیانا مرزے تے لعنت. مرزا جو ہے وہ تو ان کیڑی پریشانی لگی ہوئی. قادیانیت پہ لعنت, قادیانیوں پہ لعنت, مرزے پر لعنت, قادیانیت پہ لعنت, مرزائیت پہ لعنت, قادیانیت پہ لعنت. حب صحابہ, حب صحابہ, بغض صحابہ, بغض صحابہ. تسی اجے تک ڈھلے ہو. نبی من سبا صحابی لعنت اللہ علیہ, لعنت اللہ علیہ والملائکت والناس اجمعین. حضور فرمادن لعنت اس شخص تے جڑا میرے صحابہ نے برا آکے. اللہ دی بھی لعنت, فرشتیاں دی بھی لعنت, تے سارے جلم دے مجمع تے دل دے مطابق بھی ہونا تے ہوتے اللہ دی لعنت. قرآن اذا رأیتم الحدیث پاک پڑھی ہے, اذا رأیتم الذین, ان قرآن پاک سنو. فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ, لعنوا فی الدنیا والآخرہ. جڑا پاک دامنات الزام لگا دا میاں صدیق رضی اللہ تعالیٰ نارو باغیہ کہندہ ہے تے اللہ دی لعنت کیوں نہ برسے. لعنوا فی الدنیا والآخرہ. ذرا مل کے محبت نال تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, اہل حدیث و چاگو ختم نبوت کے رکھوالے چوکیدار تم ہو انشاءاللہ.
تم ہو انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت مرزے پر لعنت قادیانیت پہ لعنت کافروں پر حاویہ بیٹھ جائے اینجے تساں جسے لوگ جلسہ ختم ہونا ہے نا شیخ نے دعا کرنی ہے تو تساں واپسی جان دیا نا رات تے جدوں کل سکولوں چھٹی ہوئے بریک تے یا چھٹی تے ایمیں ایک بچہ ایک پاسوں کہہ دے کافروں پر حاویہ گھر تک جان دیا انجے کہہ دے جو کافروں پر حاویہ معاویہ معاویہ بچہ پیدا ہوئے تے نام رکھو معاویہ دکان کھولو تے نام رکھو نواسہ پیدا ہوئے تے نام رکھو گھر گھر معاویہ 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 تاکہ معاویہ نام اتنا عام ہو جائے جتنا یہ مٹانا چاہتے ہیں یہ نام اتنا ہی ابھرے گا انشاءاللہ معاویہ یہ صحابیت کے درمیان ایک پردہ ہے دیوار ہے یہ اس دیوار کو توڑ کے صحابہ پر پہنچنا چاہتے ہیں ہم اس دروازے پہ پہرےدار بن کے بیٹھ گئے اور جب تک زندہ بیٹھے رہیں گے اور انشاءاللہ کہتے رہیں گے کافروں پر حاویہ اللہ میں اسی عہد پہ زندہ رکھے اسی پر موت دے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر دعا تواڈی منجو دی کبر کو نہیں کرو تسی مسافر ہو تو زیادہ تسی بزرگ ہو نہیں وڈیاں دی دعا زیادہ میں اس موقع پہ رات کے اس آخری پہر میں جب اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ آئے ہیں اور لوگوں کو بلا کر کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں کون ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق عطا کر دوں آج یا اللہ تیرے اس حکم کے مطابق تیرے یہ بندے تیرے اس گھر میں بیٹھ کر اس عظیم اجتماع میں یا اللہ جس میں تیرے نبی کی اور تیرے نبی کے صحابہ کی عزت حرمت اور ناموس کی بات ہوئی ہے اور حضرت مولانا سید سرتین شاہ نقوی حافظہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھر دی ہے اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے خلاف نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے یا اللہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بھی یہاں پہ آئے ہیں یا اللہ ان سب کے لیے یہ اجتماع میں آنا قبول و منظور فرما لے اور یا اللہ سب کو یا اللہ اپنے بارگاہ میں یا اللہ شرف قبولیت سے نواز یہ ایک اعلان آ گیا ہے کہ جامعہ مسجد علیہ الحدیث سول لائن میں 18 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء سیرت النبی کانفرنس منعقد ہو رہی ہے اس میں کراچی سے تشریف لانے والے بڑے ہی معزز اور بڑے ہی مقرر حضرت مولانا ابراہیم طارق صاحب اور قاری عبدالوکیل غازی صاحب خطاب فرمائیں اور اس کے ساتھ اگلا بھی اعلان سننے کہ الحمدللہ پنڈ دادن خان میں پہلی مسجد احدیث شہر میں اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بھی کوئی مسجد ہے تو وہ کبھی اہل حدیث نہیں لکھتے وہ اہل حدیثوں کے دشمن ہیں وہ کرائے کے ٹٹو جو ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں اہل حدیثوں کی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کی توحید و سنت کا ڈنکا بجانے والوں کی اور کھلم کھلا واضح اہل حدیث کا نام رکھنے اور اسی پہ جو ہے لوگوں کو دعوت دینے والوں کی پہلی مسجد پنڈ دادن خان میں شادی مار چوک میں ہو رہی ہے 17 نومبر کو انشاءاللہ اس کا افتتاحی خطبہ جمعہ ہے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو وہاں کے قریب والے لوگ ہیں وہ ضرور پہنچے کوئی یہاں سے بھی جانا چاہتے ہیں تو جانا چاہیے اس کے علاوہ الحمدللہ اس وقت 2 مسجدیں بن رہی ہیں ایک راٹھیاں میں عصریہ ٹرسٹ اسپتال بٹیال میں مسجد بن رہی ہے اور ایک ڈومیلی کے ساتھ رسیلہ خرد ہے وہاں جو ہے تعمیر شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ یہ مساجد کا سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے اور یہ بنتی رہیں گی انشاءاللہ اللہ برکت فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین. یا اللہ ان تمام علماء کرام کو جو دور دور سے یا اللہ تیرے اور تیرے نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے، جن میں اس آخری وقت میں حضرت مولانا سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ نے لوگوں کے دنوں میں یا اللہ صحابہ کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہے. یا اللہ ان کا بیان کرنا اور آپ ہم سب کا سننا یا اللہ اسے شرف قبولیت سے نواز دے. یا اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت، یا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور دین کے ساتھ محبت یا اللہ کوٹ کوٹ کر بھر دے. یا اللہ صحابہ کے دشمنوں کے خلاف نفرتوں سے یا اللہ ہمارے دلوں کو بھر دے. ان کے خلاف نفرت یا اللہ ہمارے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. یا اللہ اس سالانہ اجتماع میں تقریب بخاری میں یا اللہ جن جن طلبہ کو فراغت کے بعد یا اللہ صحیح بخاری پڑھنے کے بعد 8 سالہ کورس کرنے کے بعد یا اللہ جنہیں اسناد سے نوازا گیا ہے، یا اللہ انہیں اپنے دین کے لیے، اپنے نبی کا پیغام دنیا تک پہنچانے کے لیے یا اللہ پسند فرما دے. یا اللہ ان حفاظ کرام بچوں کو یا اللہ عالم باعمل یا اللہ انہیں بھی دین کا عالم بننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حافظ قرآن کو یا اللہ پکا حافظ بنا اور عالم اور عامل بنا. یا اللہ یا الہ العالمین اس ادارے کو یا اللہ تاکہ ہمیں قیامت قائم اور دائم رکھنا. یا اللہ اس ادارے کو بنانے والے ہمارے والد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالغفور رحمۃ اللہ علیہ اور میرے برادر مکرم حضرت علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور امام کعبہ الشیخ محمد بن عبداللہ الزبیر رحمہ اللہ اور حاکم شارجہ الشیخ سلطان بن محمد القاسمی حافظہ اللہ. یا اللہ سب کے لیے یا اللہ یہ دونوں ادارے یا اللہ صدقہ جاریہ بنا دے. یا اللہ یہاں تیرے دین کا کام ہو اور پوری دنیا میں یہ مینارہ نور بن جائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي بخير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. بہت بہت شکریہ سب حضرات، جزاکم اللہ.